ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، وہاں میں نے کثیر تعداد میں فقراء کو دیکھا، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کو اکثریت میں دیکھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عورتیں اکثریت میں دیکھی، اور میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں میں نے فقراء کو اکثریت میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے باسیوں کی اکثریت کو فقراء دیکھا، اور میں نے آتش جہنم میں جھانکا تو اس کے رہنے والوں کی کثیر تعداد کو مالدار لوگوں اور عورتوں کو دیکھا۔ آپ ہی سے صحیح مسلم میں مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مستورات، صدقہ کیا کرو اور بکثرت استغفار کیا کرو، بلا منت آدمی پر غالب آنے والا نہیں دیکھا۔ خاتون، میں نے تم سے بڑھ کر عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود کسی عقل مند آدمی پر غالب آنے والا نہیں دیکھا۔ خاتون بولی، اے اللہ کے رسول، عقل اور دین میں ناقص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل کا ناقص ہونا یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے، اور چند ایام وہ نماز پڑھے بغیر اور رمضان کے روزے رکھے بغیر گزار دیتی ہے، تو یہ دین کا ناقص ہونا ہے۔ امام مسلم نے مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کی دو بیویاں تھیں، وہ ایک بیوی کے پاس سے آئے تو دوسری نے پوچھا، آپ فلاں کے پاس سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، بالیقین جنت کے باسیوں میں عورتیں کم ہوں گی۔ ناظرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم حج یا عمرے کے دوران حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، جو ہی ہم مرج الزہران کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حدج میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون ملی۔ عمارہ کہتے ہیں، عمر بن عاص ایک گھاٹی میں داخل ہوئے، آپ کے پیچھے ہم بھی داخل ہو گئے، وہاں آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہمیں بہت زیادہ کوے نظر آئے، ان میں کچھ کوے سرخ چونچ اور پنجوں والے تھے۔ اس موقع پر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے صرف اتنی سی تعداد میں عورتیں جنت میں داخل ہوں گی جس قدر ان کووں میں سرخ چونچ اور پنجوں والے کوے ہیں۔ ناظرین، یہ چند دلائل ہیں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو عورتوں کے قلیل تعداد میں جنتی ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور ان کی کثیر تعداد میں دوزخی ہونے پر۔ اس ڈراوے سے بڑھ کر کون سا ڈراوا ہو سکتا ہے، اور اس تنبیہ سے زیادہ کون سی بڑی تنبیہ ہو سکتی ہے؟ عورتیں جنت میں کم تعداد میں ہوں گی جبکہ دوزخ میں زیادہ تعداد میں ہوں گی، یہ کس قدر خوف اور حزن کی بات ہے، اور اس سے کس قدر بچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب چند ایک ایسے گناہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو عورتوں کے درمیان عام ہیں۔ نمبر 1، شرک۔ ناظرین، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا عبادت کے کاموں میں کوئی کام غیر اللہ کے لیے اختیار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ غیر کی طرف ان میں سے کوئی کام پھیرنا، انہی امور میں سے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اور غیر اللہ کی قسم کھانا، اس نیت اور مقصد سے کہ جس کے نام کی قسم کھا رہا ہوں اس کی ایسی تعظیم مقصود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ عورتوں کا قبرستان میں جا کر مردوں سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا اور ان سے دعا کرنا کہ میرے مریض کو صحت یاب کر دے، میرے لخت جگر کو کامیاب کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، یہ تمام کام ایک طرح شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ نمبر 2، جادو۔ عورتوں کے لیے آگ کی چابیوں اور کنجیوں میں سے ایک سب سے اہم جادو ہے۔ یہ امور برابر ہیں کہ جادو کا عمل بذات خود کیا جائے یا جادوگر کے پاس جا کر کروایا جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کی جائے، جادوگر لازماً کفر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادوگر جیسے جیسے کفر میں بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی شیطان اس کے ساتھ دوستی اور اس کی فرما برداری اور اس کے کام کی انجام دہی بڑھتی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو دودھ سے وضو کرتے ہیں اور کچھ دین کو سب و شتم کرتے ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں،
بلکہ ان میں سے کچھ تو اللہ رب العزت کو دشنام دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان میں سے کچھ عوام اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ حالت نجاست میں اپنے پاؤں میں قرآن پاک کے اوراق رکھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ ناظرین، شیطان ملعون کا انسان کو جادو کی تعلیم دینے کا مقصد فقط یہی تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ دونوں کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے سیکھ لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ یہ جانتے ہوتے۔ ناظرین کرام، جادوگر کی سزا قتل ہے کیونکہ یہ کافر ہے اور کفر کے قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے ایک برس قبل بجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خط آیا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، البتہ جو عورت کسی عراف یا ستارے کو دیکھ کر لوگوں کا احوال بتائے، جادوگر یا کسی نجومی کہن کے پاس آتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس نے ایسے چھوٹے درجے کا کفر کیا ہے جو اسے ملت اسلام سے باہر نکالتا ہے، بلکہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو کفر اکبر کے قریب تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کہن یا عراف کے پاس آئے، پھر جو وہ کہتا ہے ان کی باتوں کی تصدیق کرے، اس نے محمد پر نازل شدہ دین سے کفر کیا۔ اور جو عورت کسی عراف یا جادوگر کے پاس گئی اور اس کی تصدیق کی تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، عورتیں سب سے زیادہ جادوگروں کے پاس جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر جادو کرواتی ہیں۔ نمبر 3، ترک نماز۔ کفر و شرک کے بعد اللہ عالم الغیوب کے ہاں تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ترک نماز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے، اور جزا و سزا کے دن کو بھی ہم سچا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے آپ خلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور تیل نامی جہنم ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ تو جب نماز کو اوقات مقررہ سے تاخیر سے ادا کرنے والے یا اس نمازی کا جو اس کے ارکان اور خشوع کو صحیح ادا نہیں کرتا یہ حال ہے، تو تارک نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ فرما بردار اور مشرک کے درمیان ترک نماز کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس نے دانستہ نماز چھوڑی تو یقیناً اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے نماز ترک کر دی اس نے بلا شبہ کفر کیا۔ ریری نے عبداللہ بن شفیق سے روایت کی ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑنا کفر خیال نہ کرتے تھے۔ ابن حزم نے کہا، شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا وقت گزر جائے اور کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، پس اگر نماز درست ہوئی تو بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب نکلی تو یقیناً وہ غائب و غاصر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اور معاملہ اللہ کے ذمہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا ڈر اختیار
اختیار کریں۔ تب آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں پوری زمین کی مخلوقات میں سے اس بات کا سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں؟ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ مروڑ دوں؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا نہیں، شاید کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہوگا اور نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ اس کی کوئی اعزاز ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے اور میں نے اس گناہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ بھی کر لی ہے۔ آپ بھی میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے دریافت فرمایا تیرا گناہ کیا تھا؟ وہ بولی اے اللہ کے نبی، میں نے بدکاری کی تھی اور میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جسے بعد ازاں میں نے قتل کر دیا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بدکار، یہاں سے فوراً نکل جا، کہیں تیری نحوست سے آسمان سے آگ نہ اتر آئے جو ہمیں بھی جلا دے۔ چنانچہ وہ عورت بڑے شکستہ دل کے ساتھ آپ کے ہاں سے چلی آئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی اے موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس توبہ کرنے والے کو کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے کوئی اس سے زیادہ گناہگار نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل، اس سے زیادہ گناہگار کون ہوگا؟ بولے جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا۔ یہ حکایت بھی مروی ہے کہ ایک شخص اپنی فوت شدہ بہن کے پاس آیا، اسے دفناتے ہوئے اس کے پیسوں والا بٹوا قبر میں گر گیا۔ دفناتے ہوئے کسی کو علم نہ ہوا۔ جب سب لوگ دفنانے سے فارغ ہو کر واپس پلٹ آئے تو اسے یاد آیا، وہ اپنی بہن کی قبر پر گیا۔ لوگوں کی عدم موجودگی میں اس نے قبر کھودی تو دیکھا کہ قبر تو اس پر آگ بھڑکائے ہوئے ہے۔ اس نے فوراً مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ غم زدہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آیا، بولا اے میری ماں، مجھے میری بہن کے متعلق ذرا بتاؤ، وہ کیا کام کرتی تھی؟ ماں نے کہا اس کے متعلق تیرے سوال کی کیا وجہ ہے؟ بولا اماں جان، میں نے اس کی قبر کو دیکھا جو اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بھی رونے لگی اور بولی بیٹا، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور اسے وقت کے بعد ادا کیا کرتی تھی۔ یہ حال تو اس شخص کا ہے جو نماز بے وقت پڑھتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا جو نماز کے قریب ہی نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہوگا جو اس بات کی شہادت دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مگر نماز کو تاخیر سے پڑھنے والا قبیلہ گناہ کا مرکب ہے، اور کسی ایک فرض نماز کو بالکل ترک کرنے والا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے چوری کر لی، کیونکہ کسی فرض نماز کو ترک کرنا یا اسے بے وقف کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ یہ جرم بار بار کرے گا تو وہ اہل کبائر میں سے ہوگا، جبکہ نماز کا منکر اور انکاری تو ایسا کافر ہے جو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہے۔ مگر یہ بات بھی عورتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے نماز کو بھول جاتی ہیں۔ نمبر 4، مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ ناظرین، مال کی زکوٰۃ نہ دینا اور غیر مستحبل زیورات کی زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ زیر استعمال زیورات کے لیے مناسب عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جمہور ائمہ کے برخلاف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک پایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں دوزخ میں دبائی جائیں گی، پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹوں کے متعلق کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اور نہ کوئی اونٹوں کا مالک ایسا ہوگا جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن یہ اونٹ اس کے لیے 7 چٹیل میدان میں پھیلا دیے جائیں گے جو دنیاوی قد و قامت سے کہیں عظیم تر ہوں گے۔ وہ اپنے کسی اونٹ کے بچے کو بھی گم نہ پائے گا، وہ سب کے سب اسے اپنے قدموں سے روکیں گے، اور جو ہی اس کے پہلے اونٹ گزر جائیں گے اس کے آخری اونٹوں کو پھر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سارا معاملہ اس دن ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے مابین فیصلے کر دے اور وہ آدمی جنت کی طرف یا دوزخ کی جانب اپنی راہ دیکھ لے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، گائے اور بکری کے متعلق کیا بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی گایوں اور بکریوں والا ہوگا اور جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، روز قیامت وہ سبھی ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ جو ان کا حق ادا نہیں کرتا ان میں سے کوئی سینگوں والی، کوئی بغیر سینگوں والی اور کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی ایسی نہ ہوگی جو اسے اپنے سینگوں سے نہ مار رہی ہو اور اسے اپنے کھروں
بروں سے نہ روک رہی ہو، اور جب ان کے اول گزر جائیں گے تو ان کے آخری کو پھر واپس کر دیا جائے گا، اور یہ سارا حال اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ آدمی جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ ناظرین، محمد یوسف الفریابی نے کہا ہے، میں اور میرے چند ساتھی سنان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے نکلے۔ جب ہم اس کے ہاں پہنچ گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے تو وہ بولا، چلو بھائی، ہمارے ہمسائے کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں۔ ہم اس کے ہمراہ ہو لیے اس آدمی کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زار و قطار روئے جا رہا ہے اور اپنے بھائی پر جزا و فضا کر رہا ہے۔ سنان نے کہا، موت سے تو کوئی چھٹکارا نہیں۔ وہ بولا، بالکل درست، لیکن میرا زار و قطار رونا اپنے بھائی کے ان صبح و شام والے عذاب پر ہے۔ ہم نے اسے عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو غیب کی اطلاع کر دی ہے؟ وہ بولا، نہیں، بلکہ واقعہ یوں ہے کہ جب میں اپنے بھائی کو دفن کر چکا اور اس پر مٹی برابر کر چکا تو لوگ پلٹ آئے۔ جبکہ میں اس کی قبر کے قریب بیٹھ گیا تو یکا یک اس کی قبر سے آوازیں آنے لگی، افسوس وہ سب مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور میں تنہائی کا عذاب جھیل رہا ہوں۔ میں تو نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا اور بلا شبہ روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ اس کی گفتگو نے مجھے رلا دیا تو میں نے اس کی قبر سے مٹی کو ہٹایا تاکہ اس کا حال دیکھ سکوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا ایک توق ہے۔ مجھے بھائی پر شفقت آئی، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تاکہ اس کی گردن سے توق اتار دوں، تو اس سے میرا ہاتھ اور میری انگلیاں جل گئیں۔ پھر اس نے اپنا وہ ہاتھ ہمارے لیے باہر نکالا تو وہ جلا ہوا کالا سیاہ تھا۔ وہ بولا، پھر میں نے اس پر مٹی ڈال دی اور پلٹ آیا، تو اب میں اس کے حال پر کیوں نہ روؤں اور اس پر غم کیوں نہ کھاؤں؟ ہم نے دریافت کیا، آپ کا بھائی دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تب ہم نے کہا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان گرامی کی بالکل تصدیق ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ اپنی کنجوسی کے چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5، مردوں سے مشابہت۔ ناظرین، بڑے بڑے گناہوں میں سے عورت کا لباس زیب تن کرنے میں مردوں سے مشابہت اختیار کرنا بھی ہے، جیسا کہ پتلون پہننا، گفتگو میں مردوں کا انداز اختیار کرنا، مردوں کی سی چال ڈھال کو اپنانا وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخنث یعنی ہیجڑے بننے والے مردوں پر اور مرد بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں سے مرد بننے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ نبی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک وہ ہوگی جن کے پاس تمو جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے تھی پر عریاں ہی ہوگی، خود مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، ان کے سر جیسے بختی اونٹنیوں کی کوہانے۔ یہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، اور بلا شبہ اس کی خوشبو اتنے فاصلے اور دوری سے پائی جا رہی ہوگی۔ ناظرین، بے پردگی کو عربی میں التبرج کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے عورت کا اپنی زینت کو نمایاں کرنا، اپنے چہرے اور گردن کے محاسن کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور ہر وہ عمل کرنا جس سے یہ اپنے گردن اور چہرے کے محاسن کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اور ہر وہ عمل کرنا جس سے یہ ان کے جذبات کو بھڑکائے، خواہ یہ ناز و نخرے کی چال ہی کیوں نہ ہو، تبرج میں داخل ہے۔ اس کا شرعی مفہوم تو یہ ہے کہ ایسی چیز کو ظاہر کرنا جس کا ظاہر کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ زینت کا اظہار، یہ عورت کا اپنے محاسن کو نمایاں کرنا، اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چال میں ناز و نخرہ اختیار کرنا ہے۔ ایسی زینت کا عمل یا عورت کا اس ذہن سے اصول زبائش کرنا کہ وہ غیر مردوں کی نگاہوں میں حسین نظر آئے، حتیٰ کہ وہ حجاب اور پردہ بھی جس سے عورت اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے، اگر وہ شوخ رنگ کا اور جاذب نظر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو لذت و فرحت ملے، تو یہ بھی زمانہ جہلیت کی بے پردگی میں سے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی فکری ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔